اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور شمشان ہے۔ آخر شمشان میں ایسا کیا ہے کہ شیاطینی عاملین یا سفلیات کے عاملین یا اگھوری یا قبالہ جادو کرنے والے یا جتنے بھی یہ سفلیات کا جادو کرنے والے لوگ ہیں، یہ شمشان کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم آپ سے شمشان کا سچ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں کہ ایسا شمشان میں کیا ہے۔ دراصل شمشان وہ جگہ ہے جہاں پہ شمعیں جلتی ہیں۔ کس چیز کی شمعیں؟ شمشان، وہ روشنیاں جو کہ کسی بھی مردے کی چتا کو جلاتی ہیں، وہ شمعیں جو کہ کسی انسان کی زندگی تو ختم ہوتی ہے تب ہی شمشان لائے جاتے ہیں، لیکن اس کے جسد خاکی کو بھی ختم کرنے کے لیے جو شمعیں جلائی جائیں، جس مقام پہ وہ شمعیں جلائی جائیں تو اس مقام کو شمشان کہتے ہیں۔ آخر شمشان میں کون سی ایسی شیاطینی یا استخراجی قوتیں ہیں جن کو جگانے کے لیے اگھوری لوگ، ہندو سادھو سنت یا سفلیات کے عاملین شمشان کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ دراصل شمشان کے اندر شیاطینی آتماؤں کا واس ہوتا ہے۔ شمشان کے اندر وہ استخراجی قوتیں ہوتی ہیں، وہ کلبے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ سے بتا چکا ہوں، اور کچھ خاص قسم کی شیاطینی استخراجی قوتیں ہوتی ہیں شمشان میں، جن کو ہندو اگھوری لوگ، سادھو سنت لوگ یا سفلیات کے ماہرین لوگ جا کر ان کو جگاتے ہیں۔ شمشان کی جو سب سے بڑی شیاطینی قوت ہے وہ شمشانی دیوی ہے، جس کو کالی مسانی بولتے ہیں۔ کالی مسانی شمشان میں رہتی ہے۔ یہ دراصل ایک طرح کی شیاطینی استخراجی قوت ہے، ایک نیگیٹو پاور ہے جو کہ شمشان میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کلوے ہوتے ہیں، شیاطینی کلوے، موجے، کچے کلوے، پکے کلوے، وہ شمشان میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری یونیاں ہوتی ہیں، بہت ساری یوگنیاں ہوتی ہیں جو کہ سفلیات سے منسوب ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ ہر شمشان کے باہر ایک کال بھیرو کا مندر بنایا جاتا ہے؟ کال بھیرو کی پوری ہسٹری ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ دراصل ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو جانکاری یا نالج دینا شروع کیا ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر یا عاملین سے یہ سن لیتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کالا جادو کر لیا ہے، ان لوگوں کو کالے جادو کی بیس کا بھی نہیں پتا کہ کالا جادو کیسے ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی مشکل قسم کے اعمال سے گزر کر لوگ کالے علم کے عامل بنتے ہیں۔ تو عام طور پہ ہمیں بھے بھیت کر دیا جاتا ہے کہ آپ پر کسی نے شمشان کا جادو کر دیا۔ تو آئیں آج سنیں کہ شمشان کا جادو کیسے ہوتا ہے۔ شمشان کا جادو بہت کٹھن اور مشکل جادو ہوتا ہے۔ اس کے لیے دل اور گردہ چاہیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے شیاطینی ہمزاد کو جگا کے پھر جا کے لوگوں کے شیاطینی ہمزادوں کو جگاتا ہے اور ان کا آواہن کرتا ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے اپنے اسلام کا سودا کر کے وہ کیسے شیاطین سے مدد لیتا ہے۔ جو شمشان کی سب سے بڑی جو دیوی ہے نا، کالی مسانی، یا جس کو مسانی دیوی بولتے ہیں یا جس کو شمشانی دیوی بولتے ہیں، اس کی جو غذا ہے وہ مردے کا گوشت ہے۔ شمشان میں جلنے والی جو چتائیں ہیں، جو لاشیں ہیں، اس کا گوشت کھاتی ہے وہ۔
اور اس کی غذا یا اس کو جگانے کے لیے جو اگھوری ہیں یا جو سفلیات کے عامل ہیں، جو شیاطینی عامل ہیں، وہ بھی مردے کا گوشت کھاتے ہیں تاکہ وہ دیوی یا وہ استخراجی قوت خوش ہو کر ہم سے کانٹیکٹ کرے، اور وہ کرتی بھی ہے، وہ استخراجی قوت ایسا کرتی بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کالی مسانی کو جگانے کے لیے یا شمشان کو جگانے کے لیے وہاں پر ننگا بیٹھ کر کالی مسانی کی پوجا کرتے ہیں۔ کالی مسانی کی پوجا میں ہر چیز کالی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کالے رنگ کا کوئی جانور لے جائیں گے، اور کالے رنگ کا جانور حلال جانور نہیں، حرام جانور لے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، آپ لوگ پوچھیں گے کہ وہ کالا جانور کون سا لے کے جاتے ہیں؟ وہ سور کو لے کر جائیں گے اپنے ساتھ۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر ہم سور کا نام لے لیں تو 40 دن تک زبان پاک نہیں ہوتی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب افواہیں ہیں۔ تو وہ سور کو اپنے ساتھ لے جائیں گے شمشان میں، اور وہاں پہ جا کے اس کو کاٹیں گے کالی مسانی کا آواہن کرتے ہوئے، یا وہ شیاطینی قوت کو یاد کر کے ان کے جو مخصوص منتر تنتر ہوتے ہیں ان کا پاٹھ کرتے ہوئے، ان کا جاپ کرتے ہوئے، ان کو اس ماتا کو یا اس شیاطینی قوت کو بلاتے ہوئے وہ اس سور کو ذبح کریں گے اور اس کا خون جلتی ہوئی چتا میں ڈال دیں گے، اور شراب کا استعمال کریں گے، اور اس سور کا گوشت پکا کر کھائیں گے، اور کالی مسانی یا شمشانی دیوی یا شمشانی شیاطینی قوت کو جگانے کے لیے وہ کالے رنگ کی مٹھائی لے کر جائیں گے، اور کالے رنگ کا پانی بنا کر لے کے جائیں گے، اس میں کوئی کالا رنگ ڈال کے یا چائے کی پتی ڈال کے کالے رنگ کی خوشبویات کو لے کے جائیں گے، یعنی کالے عطر، جس کو عطر فتنہ بھی بولتے ہیں یا کالا مشک بھی بولتے ہیں، جو کہ انڈیا سے پاکستان میں آتا ہے، اس کو بھی وہ ساتھ لے کے جائیں گے، یا پھر وہ کالی مرغی کی بھیٹ لے کے ساتھ جائیں گے۔ تو وہاں پہ وہ اپنے مخصوص منتر اور جنتر اور تنتر کا پریوگ کریں گے، مطلب اس کا استعمال کریں گے، تاکہ وہ شیاطینی قوتیں خوش ہو کر ہم سے کانٹیکٹ میں آ جائیں۔ اور پھر وہ ایسا کر بھی لیتے ہیں کہ اس شیاطینی کالی مسانی دیوی کو وہ اپنے وش میں کر لیتے ہیں، اور پھر اس سے ناجائز کام لیتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے والد گرامی پیر سید یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ جس پر وہ کالی مسانی جس پر ڈال دیتے ہیں وہ پھر اس کا وار کبھی خطا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے اپنی کچھ پہلے ایک ویڈیو میں نے آپ کو اختیار ابلیس کی ویڈیو آپ کو بھیجی تھی، وہ صرف اسی لیے بھیجی تھی کہ شیاطینی قوتوں کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے، میرے رب نے دی ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس نے چلانا تھا اور وہ چل رہا ہے۔ شیاطین نے اللہ سے ہی قوت پائی اور اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، آپ نہ مانیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر واش روم کی بیت الخلاء کی دعا ہمارے نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی تو کس لیے؟ تاکہ ہم واش روم میں رہنے والی شیاطینی آتما خبث یا خبیث سے بچ سکیں۔ اگر شیاطین کے پاس طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے ہمیں دعا کیوں سکھائی؟ صرف اس لیے کہ کچھ اختیار اللہ نے ان استخراجی قوتوں کو بھی دیا ہے۔ تو بالکل ایسے جب وہ شیاطینی عاملین شمشان میں اس کالی مسانی کو جگا لیتے ہیں، جب وہ شیاطینی چیز جاگتی ہے تو پھر وہ ان شیاطینی عاملین سے اپنا ایک معاہدہ طے کرتی ہے۔ جب وہ معاہدہ طے ہو جاتا ہے
تو پھر عامل اسی معاہدے کے تحت اس کو مختلف لوگوں پر بھیجتے ہیں اور مختلف طرح سے جائز اور ناجائز کام لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عامل ہے، وہ شمشان میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ان استخراجی قوتوں کو جگاتا ہے جو وہاں پر پہلے سے موجود ہیں۔ اب وہ جاگ جاتی ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن میں جاگ جاتی ہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کے لیے اس کو کافی دن وہاں پہ مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس کی استخراجی قوت پوری ایک شیپ اور شکل میں آ کے اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ بات بھی کرتی ہے۔ تو عامل اس سے پھر وہ عامل سے ایسا ایگریمنٹ کرتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہ وہ عامل کو کہتی ہے کہ تمہیں اپنا پیشاب پینا پڑے گا، تو عاملین پیتے ہیں۔ یعنی وہ کوئی ضرور ایسا اس سے کام کروائے گی کہ جس سے اس کے اندر ایمان کا کوئی جزو ہی نہ رہے، اگر وہ مسلمان ہے۔ ویسے جو شخص عملیات میں یا جادو میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ مسلمان رہتا ہی نہیں، وہ دائرہ اسلام سے تو خارج ہو ہی جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہندو ہوتا ہے تو اس کو تو خیر کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ازل سے ہی شیاطینی روح تھی۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ ہمارے مسلمان لوگ بھی ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دراصل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شمشان میں جائیں گے تو کوئی چیز پہلے سے ہمارا استقبال کر رہی ہوگی، ہماری انتظار میں کھڑی ہوگی اور فوراً سے وہ جھٹ کر کے ہمیں مل جائے گی، اور ہم گھر آ کے اس کو الادین کے چراغ کی طرح رگڑیں گے تو اس میں سے ایک قوت باہر کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ کیا حکم ہے میرے آقا، تو ہم اسے بتائیں گے تو وہ فوراً ہماری حاجت پوری کر دے گی۔ تو یہ صرف خام خیالی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شیاطین یا استخراجی قوتیں آپ کا کام تب کریں گی جب آپ سب سے پہلے ان کا کام کریں گے، آپ سب سے پہلے ان کا کہا مانیں گے، تو وہ پھر جا کے وہ چیزیں آپ کا کام کریں گی۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کالا علم یا بلیک میجک بہت سرل ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے اور بہت آسان ہوتا ہے، اور اس کا رزلٹ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی جان کھپانی پڑے گی، ہمارا ایمان کا سودا ہوگا، ہماری روح کا سودا ہوگا، اور ہم ہمیشہ کے لیے جہنم کو خرید کریں گے۔ پھر جا کے ہم ان استخراجی قوتوں کو جگائیں گے، اور اس کو بھی جگانے کے لیے ایک ریاضت چاہیے، ریاضت تو نہیں، ایک شیطانیت چاہیے، یعنی ایک وقت چاہیے، ایک مجاہدہ چاہیے، پھر جا کے ہم ان چیزوں کے راز کو پا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کی ہمارا ٹاپک کہ شمشان میں ایسا کیا ہے۔ وہ جتنی شمشان کی شیاطینی قوتیں ہیں ان کو جگانے کے لیے سفلیات کے لوگ یا اہل ہنس یا سفلیات کے علاوہ ہندو لوگ، اگھوری لوگ، سادھو سنت لوگ یا جادوگر لوگ شمشان کا رخ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کا ٹائم ڈوریشن کیا ہوتا ہے کہ وہ آدھی رات تک کو گزرنے دیتے ہیں۔ جب نصف رات ختم ہو جاتی ہے تو 12 سے لے کر 3 بجے کے دوران، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم ڈوریشن ہے کہ اس دوران ہر کوئی سو جاتا ہے، اور جب دنیا سوتی ہے تو پھر ایک اور دنیا جاگتی ہے جس کو شیاطینی دنیا کہتے ہیں، اور پھر عاملین اپنی خاص استخراجی قوتوں سے ان کو جگاتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں اور ان کو مختلف لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اچھا، جس پر یہ شمشانی یا کالی مسانی دیوی کو وہ بھیجیں گے تو اس کے گھر میں کسی بھی مردے کی یا چتا کی آگ کے اوپر کچھ خاص منتر کر کے اس کے گھر میں پھینکوا دیں گے، یا اس کے راستے میں پھینکوا دیں گے، یا اس کے سر پہ ڈال دیں گے، یا اس کے پہننے والے کپڑوں پہ ڈال دیں گے، یا پانی میں گھول کے، کسی چیز میں گھول کے، یا سالن میں گھول کے اس کو ایک دفعہ کھلا دیں گے، تو وہ استخراجی قوت ڈائریکٹ بالواسطہ، بغیر کسی میڈیم کے، ڈائریکٹ اس کے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا کہ اس انسان کی زندگی کو وہ نیگیٹو انرجی اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دے گی۔
اگر وہ نمازی ہے تو اس کی نماز چھوٹنے لگ جائے گی، اگر وہ پاک صاف رہتا ہے تو پھر وہ گندا رہنے لگ جائے گا، کئی دن تک نہائے گا نہیں، اس کو واش روم میں بیت الخلاء میں آسانی اور باہر تنگی محسوس ہوگی، اس کو جتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں وہ سارے اچھے لگیں گے اور ان کی ایک لذت محسوس ہونے لگ جائے گی، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ انسان ختم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اصل کالی مسانی یا شمشان میں جانے کی اصل وجہ، جس کی وجہ سے شیاطینی یا ماہر سفلیات شمشانوں کا رخ کرتے ہیں۔